السلام علیکم. آپ ہو مناف خان کے ساتھ. تو بھائیوں ایک بار پھر میں ساچوڑا جی کو پکڑا کہ مجھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ بہت بڑا پاکھنڈی ہے اور ایک نمبر کا جھوٹا ہے. اور کرسچنوں کے تلوے چاٹ کے یا کسی غیر مسلم کے تلوے چاٹ کے پیسے کمانے کے چکر میں جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ پروو کرنا چاہ رہا ہے وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اپنے مسلمانوں کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ السلام ہی محمد ہے. گمراہ کرنا چاہ رہا لوگوں کو. ارے بھائی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں تم لوگوں کے سامنے ہر زمانے میں خلیفہ پیدا کرتا ہے اور انہیں سے اپنا کام لیتا ہے. اور آپ لوگ جیسے پاکھنڈیوں کو سبق سکھانا ہم کو آتا ہے. ابھی دیکھ لیجیے یہ کیا کیا فرما رہے تھے بھائی. ایک منٹ آپ سن لیجئے اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور جب میں نے اس کو پکڑا میں نے کیا آپ پروو کر کے دیجیے. بولتا ہے مجھے فالتو ٹائم نہیں. جب آپ انوائٹ کر لوگوں کو آپ کویشچن رکھ رہے ہو تو ہم کو جواب دینا چاہیے, ہم کو سمجھان دینا چاہیے. تو نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. آج کے سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سنیے آپ کی لگتا ہے آپ کی مجھ سے دشمنی, آپ مجھے بگائے تو بار کاٹ کر دیتے بیچ میں. آپ کاٹنا مت. جی بولیے. آپ مجھے دشمن رکھتے ہو کیا؟ نہیں, آج کے سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں دیتا ہوں جواب. پہلے یہ بتا مجھے آپ کاٹو گے نہیں؟ نہیں, آپ جواب دیجیے. میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی بولیے. وہ تو ہے ہی نہیں نا, قرآن صحیح میں نہیں ہے نا. دیکھیے سنیے, اس کو میں نے کہا مجھے کاٹو گے نہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوتا. تو اس نے قبول کیا اوکے بول کے. پھر دیکھو آگے کیا کرنے والا ہے. قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن نے ہمیں حدیث کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یعنی آپ کے مطالعے کے مطابق, آپ کے غور و فکر کے مطابق قرآن نے ہمیں کہیں بھی حدیث کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے؟ اچھا چلیے جی. اور آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جی آپ اپنی بات رکھیں. ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ عیسیٰ کو کتاب دی. ارے بھائی سورہ مریم میں جو آیا ہے, عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں, وہاں پر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ نہیں عیسیٰ کو الکتاب نہیں دیا, ایسا کوئی کہنے والا نہیں ہے. بتائیے, جو بات قرآن میں آئی. جی بتائیے کہاں کہہ رہے ہیں, بتائیے کیا کہیں گے. مطلب آتانی الکتاب وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو آپ نکالیے نا وہ آیت. جی ارے یار اس سے پہلے نکالا تھا نا یار, جو ہے نکالا, اتنی دیر بحث ہوئی ہماری, پھر نکالنا ہے آپ کو. کتنے بار نکالنا ہے ایک ہی بات؟ اچھا یہ نکالے. اچھا جی سچوڑا جی سنیے یہ نکالیے. سورہ عمران کی سورہ عمران کی 39. سورہ آل عمران کی 39 نکالنا ہے. جی آل عمران کی 39 کہہ رہے ہیں. میں آپ کی آیت ہے لیکن آپ کا اسٹیٹمنٹ لے کے ہی چل رہا ہوں, اس لیے آرام سے, تھوڑا کوئی جلدی نہیں. نہیں جلدی نہیں, ظاہر بات دوسرے اور کافی لوگ ہیں نا یار. آپ اپنی بات کو ایک کنکلوڈ کریں. آل عمران کی جو ہے میں جو ہے 39 نکالنا ہے. 39. اچھا آل عمران کی 39 یہ رہی ہے. آل عمران کی 39 جی. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی آپ کو آیا تو اسے پروو کرے. بھائی میں میرے سامنے سورہ مریم کی آیت ہے, میں نے اس کو پڑھا, وہ پڑھ کے بتایا. سمجھو جی. اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولیے. یہ آیت رہی آپ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39. جی ہاں اب یہ کس کے لیے بساط مل رہی ہے, پڑھیے.
جی کیا ہے بشارت؟ یہاں پر یحییٰ کے لیے ہو رہی ہے. ہاں تو نیچے یحییٰ کیا کے لیے لکھا ہو ہے رہی ہے. ہاں نیچے آگے کیا جی لکھا ہے؟ اس کے بعد مطلب آیت نمبر 40 میں کہہ رہے ہیں. نہیں آیت نہیں نمبر نہیں اسی 40 میں اسی میں مصدقہ بکلماتہ من اللہ وسعیدا دیکھیے سنیے کلمات آپ کو ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، میں پڑھتا ہوں. سنیے کلمات ہی یہاں نہیں ہے، میں جو ہے بکلمتن ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو، سن تو لیجیے بھائی ذرا رک کے، میں پڑھ رہا ہوں نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور سنیے. دیکھیے ان کو یہ ڈبیٹ آتی ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو یہ او بھائی اچھا پڑھنے سے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے پڑھنے پہ دھیان دیا ہے، ہم نے سمجھنے پہ دھیان دیا ہے، یہ دو بات میں فرق ہے. آپ زبان ادھر ادھر کر کے یہاں ہوں وہاں ہوں کر کے پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ سمجھنے کے لیے. چلیے میں اس کے تو آپ کو کہا پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ اچھا پڑھتے ہو، پڑھیے. دیکھیے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. جی یعنی مطلب یہاں جی بولیے بولیے بولیے، آپ بول لیجیے، آپ بولیے. نہیں مطلب آپ اس یہ آیت کو جو ہے میں نے تلاوت کر دی، اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولیے. ہاں یہ فرشتوں نے بشارت دی اللہ کی طرف سے زکریا کو کہ تجھے یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا. صحیح ہے؟ جی میں غلط نہیں بول رہا ہوں نا؟ جی سید ہوگا، حصور ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. نبی ہوگا. ہاں نہیں میں تو ابھی نبی پہ فوکس کر رہے ہیں، تو نبی پہ فوکس کر رہے ہیں، تو نبی ہوگا. جی جی اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے، آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. اب اللہ کی طرف سے ان کو کہاں کہا گیا نبی ہے؟ آپ بتائیے. ارے یہاں پر تو جو ہے فنادتہ الملائکۃ، یہاں پر فرشتے کہہ رہے ہیں نا. ہاں فرشتوں نے ندا دی، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا. ہاں اللہ نے بھائی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہہ رہا. تو میں نے کب کہا کہ اس میں جو قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے میں نے وہ بیان کیا ہے. قرآن کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے ایسا کہا؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا نا. جو قرآن میں آیا میں نے وہ بتایا. سمجھو قرآن کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق عیسیٰ کو ہے مطلب الکتاب دی گئی. قرآن کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق عیسیٰ کو نبی بنایا گیا. وہ خود کہہ رہے ہیں سچوڑا جی سنیے، وہ یہ اس کا مطلب غلط کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب عیسیٰ غلط کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور ان کو روکا بھی نہیں گیا. وہی کہہ رہا ہوں نا، عیسیٰ نبی، وہ عیسیٰ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ آپ وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے. میں آپ کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ مان ہی نہیں رہے بات. آپ کیا ماننا ہے یار؟ ماننا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. سچوا جی ایک منٹ، میں بھی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ. بولیے. تو میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں اس لیے کہ دیکھیے اس کو جب میں کہہ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو میں آپ کو سمجھا تو بولتا ہے سمجھنا میرا کام نہیں ہے. بھائی جب سمجھنا کام نہیں ہے یا تو کسی کی سننی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو سمجھا وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، تو جب تو پھر کویشچن کیوں رکھتا ہے؟ کوئی آدمی تجھے جواب دے گا، کلیئر تو کرے گا نا، تجھے سمجھائے گا. بعد میں بول کے نہیں بھائی غلط ہے، بولتا ہے مجھے سمجھنا نہیں ہے، سمجھنا میرا کام نہیں ہے. اتنے بڑے پاکھنڈی لوگ ہیں لوگ. کچھ مجھے نالج ملے، کچھ ہو سکتا ہے کچھ آپ کو نالج ملے، ہے نا، کچھ ڈفرینس ہو تو پتہ چلے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو مجھے اس میں غلطی لگ رہی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے. اللہ پاک نبی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آیت. ارے اللہ کے بنانے نہیں بنا کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا. وہاں پر قرآن کے اندر وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی ہے، پتہ نہیں کس کا نبی ہے میں نہیں جانتا. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وجعلنی نبیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اب جو ہے تو آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا. رسول بنی اسرائیل رسول تھے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یار. ارے یار عجیب معاملہ ہے یار. میرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ قرآن میں آیا میں نے وہ پیش کیا نا. ہاں تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ یہ عیسائی بول رہے ہیں. ارے میرے بھائی تو اگر آپ کو یہ بھی تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا تو اللہ نے بھیجا. انی رسول اللہ، وہ بھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں نا. سنو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ سن تو یا را بنی اسرائیل انی رسول اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو جو ہے مطلب عیسائی کہہ رہے ہیں نا. اللہ نہیں کہہ رہا. وہ تو عیسیٰ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ پاک نہیں. اللہ پاک
देखिए ये कह रहा है कि अभी वो आयत सुना के बता रहा है कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम वबस्सरी मिन तौरात, जब वो दूसरा रसूल आएगा मोहम्मद उसकी बशरत दे रहे हैं, ये वो आयत पढ़ के सुना रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह पाक ने कहा है कुरान में कि ईसा बनी इसराइल का रसूल होगा, ये मरियम को खुशखबरी दी, वो आयत है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये पाखंडी को पता ही नहीं। वो भी सही कह रहे हैं, वो भी तो सही कह रहे हैं ना सारे। सचोला जी अल्लाह पाक ने जब बशरत दी मरियम को, तो वहां पर कहा है जैसा भी जकरिया को कहा ना कि नबी होगा याहिया, तो ऐसा है इब्ने बिन मरियम उसका मसीह इब्ने मरियम नाम होगा उसका, वो रसूल होगा। रसूल होगा, हाँ निकाल रहे हैं, जिसका मतलब कुरान की आयत को निकाल दो ना भाई, वो कुरान की जो आयत नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि निकाल दो। नहीं तो ऐसा थोड़ा अगर वो जो चीज कुरान, देखो अस्तगफिरुल्लाह, इसको आयत समझ में नहीं आई तो बोलता है वो आयत निकाल दो। यानी इनका स्टैंडर्ड इन्होंने ये रखा है कि जिनको आयत समझ में नहीं आया उसको निकाल दो। ओ भाई, तेरे को अल्लाह पाक ने अथॉरिटी दी है, अल्लाह पाक ने किसी को अथॉरिटी नहीं दी आयत निकालने की या कुछ फर्क करने की। एक जबर पेश भी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और तू जैसा, तुझे अथॉरिटी दी निकाल दो। देखो आयत समझ में नहीं आया तो बोलता निकाल दो। इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हर हिस्से में जाके इसको पकड़ना है। मैं देता हूँ जवाब। कुरान के स्टेटमेंट के मुताबिक ईसा को है मतलब अल किताब दी गई, कुरान के स्टेटमेंट के मुताबिक ईसा को नबी बनाया गया, वो खुद कह रहे हैं। सचवाला जी सुनिए, वो ये मतलब गलत कह रहे हैं, इसका मतलब ईसा गलत कह रहे हैं कुरान में, और उनको रोका भी नहीं वही कह रहा हूँ ईसा नबी, ईसा वो ईसा नहीं कह रहे हैं, वो आप वो बात ही नहीं समझ रहे। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे बात। आप क्या मानना है यार? सचवा जी एक मिनट, मैं भी कुरान का स्टूडेंट हूँ, आप भी कुरान के स्टूडेंट हो। बोलिए भेजा इन्नी रसूलुल्लाह, वो भी तो वो खुद कह रहे हैं। सुनो वही क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, सुन तो या रा बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह, ये कौन कह रहे हैं? ये भी तो जो है मतलब ईसा ही कह रहे हैं ना, अल्लाह नहीं कह रहा। वो तो ईसा कह रहा है, लेकिन अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पाक रसूल कह रहे हैं तो वो भी ईसा ही कह रहे हैं, वो भी तो ईसा ही कह रहे हैं ना सारे। सचोला जी अल्लाह पाक ने जब बशरत दी मरियम को, तो वहां पर कहा है जैसा भी जकरिया को कहा ना कि नबी होगा याहिया, तो ऐसा है इब्ने बिन मरियम उसका मसीह इब्ने मरियम नाम होगा उसका, वो रसूल होगा। रसूल होगा, निकाल रहे हैं, जिसका मतलब कुरान की आयत को निकाल दो ना भाई, वो कुरान की जो आयत नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि निकाल दो। नहीं तो ऐसा थोड़ा, अगर वो जो चीज कुरान में आई तो मैंने ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात? मैंने क्या गलत कहा भाई? मैंने क्या गलत कहा? समझ में ये क्या बात है मेरे भाई? तो निकाल दो। वो जो है ईसा ने कहा या नहीं कहा, मुझे बताएं। इन्नी अब्दुल्लाह का जो है क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह का नहीं कहा। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, आप प्रूव कर दीजिए कोई ऐसा नहीं कहा, आप प्रूव कर दीजिए। यार जो है उसका फाइल कौन है बताइए। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहा है? मुझे प्रूव कर दे, अगर आप मुझे प्रूव कर दे किया तो मैं आप पे ईमान लेकर आऊंगा। चलिए आपकी बात मान लूंगा, मैं ईमान लेकर आऊंगा आपके ऊपर। बच्चों का काम है मेरे नजदीक, मैं ईमान की बात नहीं करता, मैं इल्म की बात करता हूं। वही कह रहा हूँ। तो आप सुनिए तो अभी आप टाइम देंगे मुझे, आपको बता दूं मैं टाइम देंगे मुझे। टाइम उतना नहीं है मेरे पास, फजूल बातों का टाइम नहीं। देखिए इसको मैंने कहा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ईसा कह रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं सब आपको बताता हूँ, प्रूव करके देता हूँ कि ईसा कह रहा है। अगर सही होगा तो मैं गलत होऊंगा तो मैं आपको ईमान लेकर आऊँगा। तो कह रहा है कि मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। देखो अब इसका स्टेटमेंट देखो, कह रहा है मेरे पास फजूल टाइम नहीं। तो भाई क्यों, क्या करने बैठा है? मजाक करने बैठाई है, लोगों को झूठ बताने बैठाई। तुझे समझ में नहीं आ रही तो बोलता निकाल दो आयत को। यानी हम पागल बैठे हैं बेटा, हम तुम्हारे इतना लोगों को घर तक, तुम्हारी धोती गीली करके घर तक छोड़ के आएंगे। ये मत समझना कि हम मुसलमान पागल है। कुरान को मानने वाले, कुरान को फॉलो करने वाले, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले पागल है, ये मत समझना।
ऐसी धोती गिली करेंगे बेटा, तुम्हारी ऐसी धोती गिली करेंगे। अभी रुकते जाओ, आगे आगे देखते जाओ होता क्या। है आप काम की मैं बात फजूल बात तो नहीं, अरे आपको आया से समझाऊंगा ना, आपको आया से समझाऊंगा ना, फजूल बात कैसे हो गई। वो समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कौला इन्नी अब्दुल्लाह का कायल कौन है, ये बता दीजिए सीधा छोड़ सीधा। दीजिए। नहीं अच्छा छोड़ दीजिए, अब ये बात तो आप नहीं अभी मान रहे, काफी लोग वेट कर रहे हैं, उनको भी मुझे मौका देना है। नहीं तकरीबन तो अभी पौने आप 3 घंटे बोल रहे होने हैं जा कि रहा है। आप बोल रहे हैं कि ईसा को किताब दी, बाकी की अरे यार मैं नहीं बोल मूसा रहा को हूँ दी। यार, ईसा खुद कह रहे हैं कुरान के अंदर जो कुछ स्टेटमेंट कुरान में मैंने बयान किया है। सूरह अनाम में 83 की आयत खोलिए, 83 से 89 तक पढ़िए, वहां पे 18 नबी के नाम है, अल्लाह पाक ने सबको किताब दी, उसका क्या। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो मैं गलत कह रहा हूँ उसको, मैंने तो नहीं गलत है, सभी को किताब मिली, तो फिर आप उसमें ईसा को भी मिली, ईसा को तो तो उसमें ओ भाई हाँ, जी देखिए अभी इसके स्टेटमेंट में कह रहा था बहुत बड़ी बड़ी हो गई, ईसा को किताब दी, ईसा को किताब दी और खाली मूसा को किताब दी है। अभी मैंने सूरह अनाम में 83 से 89 आयत पढ़ ले, वहाँ 18 नबी के नाम दिए कुरान शरीफ में, एक ही जगह पर 18 नबी के नाम है। सूरह अनाम की 83 की आयत, 83 से 89 में। बाद में अल्लाह पाक कहते इन सबको मैंने किताब दी। तो क्या सबको किताब दी? किताब का मतलब ही नहीं समझाइए। इतने बड़े जाहिल लोग बैठे और स्ट्रीम चला रहे और कह रहे कि हमारी बात मानो। अब इनकी बात सुनो। अब ये किताब दी तो अल्लाह पाक ने सबको क्या किताब दी, तो उसका मतलब क्या हुआ? चलिए मैं आपको समझाऊंगा आगे बाद में, ये खत्म करके इंशाल्लाह इसको मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोल रहे। हालांकि अपने मुफस्सिरीन, अपने मौलवी लोग भी सब ये बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोल रहे। मैं आपको पहले 2-3 वीडियो में भी बताया हूँ और मैं इस पे आपको बार बार बताते रहूँगा जब तक आप लोग नहीं समझे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह की किताब समझने के लिए ईसा का किस्सा समझना बहुत ज़रूरी है। और सुनिए आगे इसकी। मैंने क्या कहा भाई, ईसा कौन सी किताब, स्टेटमेंट है ईसा कौन सी किताब दी, ईसा कौन सी किताब दी बताइए। अच्छा अभी मूसा को कौन सी किताब दी, मूसा को कौन सी किताब दी ईसा और बताओ, अरे मेरे भाई मूसा को कौन सी किताब दी बताओ, कौन सी किताब दी, किताब। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये आतुनल किताब आता नहीं तो उसका तर्जुमा कर दे दी, किताब दी। वो आतुनी का मतलब होता है कि अलाउ किया उसमें से इल्म लेने का। तो जितने भी रिवायती तर्जुमे हैं उसमें तर्जुमा करते दी। तब ये इसको तो अरबी का पता नहीं, ये सिर्फ तर्जुमे से अरबी तर्जुमा करता है, तर्जुमे से अरबी को सीखता है ये। तो ये हमेशा उल्टा ही बोलने वाला है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, ये जो भी बताएगा उल्टा ही बताएगा, क्योंकि तर्जुमे ही गलत है। तो वो आतुनी को दी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, ये बोला को किताब दी, वो ईसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तो वो 18 नबी के नाम है जो सूरह नाम में, वहाँ भी अल्लाह पाक ने 18 नबी को किताब दी। तो क्या सबको किताब दी? इसका मतलब ये होता है कि आतुनी किताब का मतलब होता है कि मैंने किताब में से इल्म अता किया, उनको अलाउड किया किताब में से इल्म लेना। ईसा को भी अल किताब दी, ईसा को भी अल किताब दी, कुरान में आया है आतानी अल किताब। वो ईसा खुद कह रहे हैं कि उस अल्लाह ने मुझे अल किताब दी और उस अल्लाह ने मुझे जो है मुझे नबी बनाया। आगे ये बात उसमें आई है, नबी बनाया, नबी तो आप समझ रहे ना भाई, आप नबी तो आप समझ रहे ना कि वो नबी ईसा है, वो ईसा नबी है ही नहीं। मैं आपको वही तो बोलता हूँ, मैं आपको भी कौन है फिर ये बताओ ना, आला का कायल कौन है मेरे भाई, फालतू की बहस करने। अब ये भागने की तैयारी में, अब ये भाग मुझे काटेगा, अब भागेगा ये प्रूव नहीं कर सकता, मैं गारंटी तो चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई प्रूव करके दे दे के लिए आ जाते हो यार यहाँ पर। नहीं बात नहीं सचवा जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके देता हूँ, आप नहीं मान रहे, आप बोलते नहीं टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो क्वेश्चन क्यों करते हो? जब आप क्वेश्चन करते हो, स्टेटमेंट रखते हो, तो फिर आपके पास टाइम क्यों नहीं है? कुरान में आया, अरे मेरे भाई कुरान में आया, सही है, कुरान में आया, कुरान में तो मोहम्मद की आप नहीं मान रहे। नहीं तो फिर आप मुझे प्रूव करने दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं जा सकते आप, आपने क्वेश्चन रखा ना भाई साहब, आपने क्वेश्चन
आपने क्वेश्चन रख के हमको इनवाइट किया, मैं तो आपको आपको हटा दूंगा। तब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। फालतू की बहस करेंगे तो फालतू की बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप बताइए, आपको समझ में नहीं आता, फालतू की बहस हो गई। आप सुनो, आप नहीं, मैं जो है दूसरों को मौका दूंगा। देखा, अब भाई को इनको समझ में नहीं आया तो फालतू की बहस हो गई। ये प्रूव नहीं कर सकता, ये समझ गया अब ये फंस गया, तो ये भागने के चक्कर में तो भाग गया, जबकि इसने प्रोमिस किया था कि मैं काटूंगा नहीं। तो ये सब लोग पाखंडी लोग हैं भाई, इनकी बातों में नहीं आना। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अरबी से कुरान शरीफ सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सब जितने भी एक्स मुस्लिम ये सब भाग जाएंगे। मेरा तो ये हाल है कि मुझे मेरा नाम देख के लोग लेते ही नहीं, मेरा नाम देख के मुझे अंदर नहीं लेते। अभी मुझे दूसरे नाम से जाना पड़ता है चेक करके। एनीवे, चलिए मैं आपको अब वो क्लियर कर दूं कि ईसा अस्लम की अपना याहिया अस्लम की आयत देखेंगे, और मैं आपको बता दूं वो याहिया अस्लम बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़हन से सुनना पड़ेगा और आयतें चेक करना पड़ेगी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, रब्बि ज़िदनी इल्मन। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम की आयतें समझने से पहले आपको सूरह काफ की 4 और 5 आयत को समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंज़ुरुल्लज़ीना क़ालू अत्तख़ज़ु अल्लाह वलदा। ये अल्लाह पाक का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन स्पीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि खबरदार कर दो जो लोग कहते हैं कालू अत्तख़ज़ु अल्लाह वलदा, अल्लाह ने बेटा पकड़ा। क्या कहते हैं जो लोग? अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उन लोगों को खबरदार कर दो जो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा पकड़ा। मा लहुम बिही मिन इल्म वला आबाउहुम कबुरात कलमातु व तखरुजु मिनल अफ़वाहिहिम अन यक़ूलूना इन्ना कज़्ज़ाब। अल्लाह पाक कह रहे हैं मा लहुम बिही, अल्लाह पाक कहते हैं उसका, ये वलद जो पकड़े ईसा अलैहि सलाम की बात हो रही है। मा लहुम बिही उसमें ईसा के बारे में इनको इल्म ही नहीं है। मा लहुम बिही इल्म, यानी वो लोग जो लोग भी बात कर रहे हैं ईसा के बारे में और बता रहे हैं ईसा का किस्सा, तो उन लोगों को ईसा अलैहि सलाम के बारे में इल्म नहीं है। वला आबाहुम, नहीं उनके बाप दादाओं को। क्या करे अल्लाह पाक? किसी को भी इनको इल्म नहीं है, ना उनके बाप दादा को भी इल्म नहीं है ईसा के बारे में। कबुराते कलमातु तखरजु मिनल अफ़वाहिम, जो इनके मुंह में से बातें निकल रही है, जो गप्पे मार रहे लोग, ये बहुत बड़े गुने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसका इल्म नहीं है। अन यक़ूलूना इल्ला कज़्ज़ाब, ये जो कुछ भी कहेंगे, ये जो कुछ भी बोलेंगे, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। 100% झूठ। तो जो कुछ भी ये कहेंगे झूठ कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ईसा अलैहि सलाम के बारे में बता रहे थे, उस टाइम पर किसी को भी ईसा अलैहि सलाम के बारे में पता नहीं था, उनकी विलादत के बारे में, उनके वालिद कौन है। तो
ایک منٹ. تو ان کے والد کون ہے کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ آیا سے کیا پتہ چلا کہ کسی نے بھی بائبل کا قصہ لا کے تفسیروں میں اور اپنے تراجم کیے وہ حساب سے، اور مجھے پتہ ہے سارے کے سارے قصے رسولوں کے نبیوں کے سلسلے بائبل سے کاپی کیے، اور جس کسی نے بھی کیے اس نے ان آیتوں کا کفر کیا. تو یہاں اللہ پاک منع کر رہے ہیں، یہاں اللہ پاک منع کر رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کہیں گے وہ 100% جھوٹ، اللہ کذاب، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا زکریا، مریم، یحییٰ کے بارے میں پڑھ رہے، سورہ مریم اور سورہ عمران میں دو جگہ پہ ان کے قصے ہیں، اور باقی جگہ پہ بھی ہے لیکن وہ الگ نام سے دی اللہ پاک نے، وہ بعد میں بات کریں گے. تو آپ کے اپنے دماغ میں سے جو اپنے کو پروگرامنگ کی گئی ہے، جو اپنے کو پڑھایا گیا ہے، وہ سب نکال دینا ہے یہ دو آیتیں پڑھ کے، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ کسی کو علم نہیں تھا، نہ ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں تھا، یہ جو کچھ بھی بتائیں گے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ کی کتاب سے پہلے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بائبل ہونے دو یا کوئی بھی ہونے دو، جو بھی بتایا گیا ہے سب جھوٹ ہے. تو اپنے اب اللہ کی آیتوں سے دیکھیں گے. اور ابھی اپنا موضوع کیا ہے کہ یہ سچ والا جھوٹا پاکھنڈی کہہ رہا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ نبی ہوں. تو میں نے اس کو کیا چیلنج کیا، میں نے کہا تو بتا دے اللہ پاک نے ان کو نبی کہا ہو تو کہتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نا. تو میں نے بولا بھائی تو سمجھ رہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ رہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. تو کہتا ہے میں نے بولا آپ کو سمجھا پروو کر کے دیتا ہوں، تو کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا آپ پروو کر دو، تو کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر آپ اس طرح کی فالتو کی اسٹریم لے کے کیوں بیٹھتے ہو بھائی. تو دیکھیے آپ اب سورہ عمران سے آپ جب پڑھنا اسٹارٹ کرو گے تو آپ کو کہاں بہت ذہن لگا کے اور تدبر کرنا ہے ہر الفاظ پہ، کیونکہ یہاں مس کرو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. فلما ودعت قالت ربی انی ودعتہ انثی واللہ اعلم بما ودعت وليس الذکر کالانثی وانی سمیتہ مریم انی سمیتہ مریم وأعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. یہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا آیت میں؟ کہ مریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب مجھے پیدا ہوئی ہے لڑکی، تو اللہ پاک نے کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وانی سمیتہ مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعوذ بہا، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس کو؟ مریم کو، اور ذریتہا من الشیطان الرجیم، شیطان کی اس سے. تو یہاں کیا انہوں نے کہا، یہ آپ کو یہ الفاظ پہ غور کرنا ہے، ذریتہا. تو اللہ پاک نے بتا دیا تھا ان کی امی کو کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور ان کی ذریت
جب دعا قبول ہوئی ہے تو پھر ضروریت تھی مریم کی ضرورت مریم علیہ السلام کی امی کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی ضروریت ہوگی؟ پلورل میں، یعنی ایک نہیں ملٹیپل بچوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اوکے. اب جب اس کے بعد پھر وہ زکریا علیہ السلام کی کفرات پہ چلے گئے مریم وہاں پر علم لینے کے لیے. تو جب زکریا علیہ السلام نے جب گئے ان کے پاس، جاتے تھے ان کے پاس، تو میرا میں تو پہلے سے ان کے پاس علم ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مریم کو کہ یہ تیرے پاس علم کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے، اللہ دیتا ہے مجھے علم، اور جو کچھ بھی اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو بے حساب دیتا ہے. تو وہیں پر زکریا ہونا لے کا دعا زکریا ربو قال ربی حبلی من لدن کا ضروریت تو یہ بات ان کا سمیع دعا. وہاں پر زکریا نے دعا مانگی زکریا السلام نے کہ رب مجھے ایک ضرورت دے، ایک اولاد دے یا ایک غلام دے مجھے طیب، یعنی اچھا محنت کرنے والا، علم لینے والا، تاکہ میں جو تیرا پیغام ہے یعقوب کے بعد میں وہ میرے بعد تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہو، تو یہ سلسلہ چلتا رہے، آگے پہنچے. تو زکریا نے یہ دعا مانگی. اب زکریا کو پھر وہاں فرشتوں نے ان کو آواز دی. فناداہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ صلی کر رہے تھے، صلاح کر رہے تھے محراب میں، ان کے چیمبر میں، تو فرشتوں نے ان کو آواز دی، ان اللہ یبشرک، یعنی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے بشارت دی آپ کو یحییٰ کی، مصدقہ بکلمات من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کلام ہوگا، کلام کرے گا، من اللہ، وہ سعیدن ہوگا، یعنی فیملی کا لیڈر ہوگا، وہ وسورن ہوگا، وسورن مطلب لیڈر ہوگا، سوری سعیدن کا لیڈر ہوتا ہے، وسورن مطلب سیکرٹ رکھنے والا ہوگا فیملی کی. لیکن ابھی اپنا جو فوکس ہے وہ نبی پہ، کیا کہا؟ وہ نبی ہوگا، اور سالین میں سے ہوگا. تو یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی. دیکھو مریم کی امی نے کیا دعا مانگی تھی اللہ کی پناہ بھی دینے کے لیے، مریم کی ضروریت کو پلورل میں، ایک نہیں ملٹیپل بچوں کی. اوکے. پھر وہ دعا کو قبول ہوئی، زکریا کے پاس علم عطا کرنے گئی. پھر زکریا نے دعا مانگی کس کی؟ یحییٰ کی. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی یحییٰ کی، اور اللہ نے کیا کہا؟ کون ہوگا یحییٰ؟ نبی ہوگا. ابھی دیکھیے اپنوں کہاں گھماتی ہے ہم لوگوں کو، جو بھی ترجمہ کیے انہوں نے، جو بھی کرنے والوں نے، وہ اپنے ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. قال ربی انی یکون لی غلام، تو انہوں نے کہا کہ میرے کو کیسے ہوگا اولاد، جو ان کو بشارت ملی. تو قال انی ربی انی یکون غلام. ابھی آپ کو یہاں ذہن میں رکھنا ہے، رب جب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے ان کو میسج ملا تو کیا بولتے ہو؟ رب. قال ربی، تو یہ قال ربی انی، اس پہ آپ کو ذہن میں رکھنا آگے آیا تو آئے گا، یہ رب ذہن میں رکھنی ہے یہاں پر. یکون میرے پر غلام کیسے ہوگا، میرے اولاد کیسی ہوگی؟ وقت بلغی اکبر، یعنی میرے باہر جو الکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر جو بڑے بڑے مولوی ہے وہ اپنے ترجمے، اپنے وہاں چل رہا ہے، ابھی اپنے ترجمے کر کے بتا رہے ہیں، ان سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے سمجھاؤ لوگوں کو، اور میرا ان سے کافی انبن ہو گئی ہے. اور امرت جامع میرے اندر میں جو عورت ہے مریم، وہ آخر ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کالا قضا لے کا یا فلو میں ایسا. تو یہ اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے، ایکسپریشن کو. کہ اللہ پاک نے جب انہوں نے کہا کہ آخرہ ہو گئی ہے، ابھی میں آخرہ کا سمجھاتا ہوں، تو کالا قضا لے کا،
اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ اللہ نے کہا اسی طرح ہوگی، یعنی کیا مطلب کہ جو آ کے رہا تو اور مریم جو ہے وہ اسی طرح ہوگی. تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوگی. انہوں نے کہا کس طرح ہوگی، تو انہوں نے کہا اسی طرح ہوگی، اللہ پاک نے اسی طرح ہوگی، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو بھائی انہوں نے آخر کا مطلب کیا کر دیا کہ بانج ہے نا. ابھی دیکھیے آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے، آرمسٹرونگ ہوکڈ ہو جانا، یعنی ایک جگہ بھٹک جانا. کیونکہ زکریا علیہ السلام کی بار بڑے بڑے مولوی جو ان کے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، علماء ان کے ساتھ مکجمائی چل رہی تھی لیڈرشپ کے لیے. تو اتنا ٹینشن بڑھ گیا تھا کہ مریم بھی باہر نہیں جا سکتی تھی اور زکریا علیہ السلام بھی بہت رسک تھا باہر جانے کے لیے. تو جیسے انہوں نے دعا مانگی کہ بھائی یہ مریم باہر نہیں جا سکتی، اس کی کس سے شادی ہوگی، جو بھی کس سے شادی ہوگی، کس سے اولاد ہوگی. تو یہ تو یہاں آخر ہو گیا، آخر کا مطلب ہو گیا ہے کہ یہاں اٹک گئی ہے، وہ ایک جگہ پہ اٹک گئی ہے. تو کس طرح سے اولاد ہوگی؟ تو اللہ پاک نے کہا اسی طرح ہوگی. تو اس کا مطلب کیا کہ اسی طرح ہوگی، تم دونوں میں سے ہوگی. تو دیکھو آخر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ اٹکی، تو مریم اٹکی ہوئی تھی نا، وہاں سے باہر نہیں جا سکتی. تو یہاں پہ عرب میں گلف کنٹری میں آپ کہیں بھی دیکھو، دبئی یا کہیں پہ جو بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، زمینوں کا جو فکس پراپرٹی انموویبل پراپرٹی کا، اس کو بولتے ہیں عقاری. تو یہ وہی عقاری ہے. ایک منٹ. تو عقاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہک ٹپ ہو جانا، اٹک جانا. تو ہم لوگ یہاں گھما دیا ترجمے میں. اب آپ یہاں کہہ دیں گے کہ مریم بانج تھی، تو آپ دماغ میں باتیں نکل جائے گی کہ ان کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے نا. تو دیکھیے بانج کو کیا بولتے ہیں، آکیم، یہ الفاظ ہیں. اور یہ دو آیتوں میں انہوں نے ترجمے بانج لکھا ہوا ہے، بیرن انگلش میں بولتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی حاکم، یہاں حاکم کو بھی بیرن کرتے ہیں اور یہاں عاقلہ کو بھی بیرن کرتے ہیں، ٹوٹلی جھوٹ. یہ دو آیتوں میں آپ جا کے چیک کر لیجیے ترجمہ. یہ حاکم ہے، بیرن کو حاکم بولتے ہیں. دیکھیے حاکم، بیرن. تو بانج کا حاکم کا مطلب ہوتا ہے بانج، آخر کا مطلب بانج نہیں ہوتا. یہ دیکھیے آپ کے سامنے. تو یہ آپ کے سامنے میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ترجمے میں بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے سے چھپانے کے لیے، کرسچنوں کی باتوں میں آگے کرسچنوں کے پاس سے ٹوٹلی ان کے آگے جھک کے، یا تو ان کے سر پہ گن لگا کے لوگ نے ترجمہ کرا، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے کیا ہوا تھا. تو لوگ نے جان بوجھ کے کیے یا کیا تھا، مجبوری تھی، کیونکہ ایک قصہ چھپانا تھا ہم لوگوں سے. اتنا خوبصورت قصہ ہے زکریا، مریم، عیسیٰ اور یحییٰ کا. آگے دیکھیے، کالا ربی اجالی آیات کالا. تو جب زکریا نے کیا کہ میں مریم کو کس طرح سے کہوں، مجھے کیا پتا کہ وہ ایگری ہوگی کہ نہیں. تو مجھے کچھ سائن دے اللہ، انہوں نے مجھے کچھ آیت بتا، کچھ سائن بتا، تاکہ میں ہمت کر کے اس سے بات کروں. تو اللہ نے کیا کہا. اب ترجمے کیا کرتے لوگ، زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے آیت بتائی کہ تو بات نہیں کراتی 3 روز. ٹوٹلی غلط ترجمہ. اللہ پاک نے کیا، آیت کا، تیری آیت، کیا کہا، آیت کا، تیری آیت، یعنی زکریا کی آیت. کون ہے؟ مریم. اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمیز، 3 روز بات نہیں کرے گی کسی سے بھی سوائے اشاروں کے، رمیز میں سے اشاروں کے.
یہاں 3 روز کسی سے بات نہیں کرے گی عیسیٰ علیہ، تیری آیت کون ہے؟ وہ جو مریم ہے، جو تیری آیت تو کا 3 روز بعد تو کیا ہوگا؟ جب مریم 3 روز بات نہیں کرے گی کسی سے تو زکریا علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ایگری ہے، اور کہا کہ ذکر کر، میرا بہت ذکر کر صبح میں، عصر پہ یعنی مغرب سے پہلے، اور رات میں عیسیٰ میں، اور مغرب سے پہلے، یہ 3 ٹائم اپنے کو ذکر کرنے کا اللہ پاک نے کہا ہے۔ اس کا حالت ابھی دیکھو یہ ہو گیا، یعنی کیا کہا، یا کیا چیز پتہ چلی؟ مریم کی امی نے ذریت کے لیے دعا مانگی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو وہی کر دی تھی کہ مریم کو اولاد ہوگی۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو وصیت دی یحییٰ کی، کیا کہا؟ نبی ہوگا، یحییٰ نبی ہوگا۔ اللہ پاک کا اسٹیٹمنٹ ہے، فرسٹ پرسن نہیں، سیکنڈ پرسن اسپیچ میں فرشتوں ملائکہ سے اللہ پاک نے میسج دل پیغام دیا کہ تجھے اولاد ہوگی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اوکے، اب یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ اور مریم باز نہیں تھی، آخر کا مطلب مریم اٹکی ہوئی تھی ایک جگہ پہ، تو اللہ پاک نے ذکر کیا اسی طرح ہوگا، تمہارا بچہ ہے، تجھے اولاد اسی طرح ملے گی، کیا مطلب مریم سے ہی ہوگی۔ تو وہ یحییٰ السلام کا ہوگا۔ اس قالت ملائکتی یا مریم ان اللہ استفیکا، اب مریم ملائکتوں نے، فرشتوں نے مریم کو پھر بسات دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بار چنی، استفیکا چنی، اور طاہر کا، اور تجھے پھر پاک کر دی۔ تو یہ پہلی بار جو استفیکا چنی وہ کس کے؟ یحییٰ کے لیے، اور پھر سیکنڈ ٹائم چنی وہ استفیکا علی نساء الناس، اور سیکنڈ ٹائم چنی تجھے، سیکنڈ ٹائم کے لیے چنی عیسیٰ کے لیے، اور وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا پورا قصہ آپ پڑھو گے تو، اور تجھے ساری پوری علم والوں کی عورتوں پہ چن لی، علم عالمین علم والی عورتوں پہ، سب سے زیادہ علم والی عورت تجھے اللہ پاک نے ان کو ایک نوازا اس سے، علم سے۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کو جنت سے نوازا، جنت بول کے نوازا ہے، زکریا کو اور مریم کو جنت کا اتنا بڑا خطاب دیا، جنت کا خطاب دیا ہے۔ تو کیوں جنت کا خطاب دیا؟ آپ جب جنت کا مطلب سمجھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب دیکھیے یہ بات پہ بھی بہت غور کرنا ہے۔ اب یہاں سین چینج ہو گیا، اب یہاں کوئی اسٹوری چلتے چلتے اللہ پاک سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ جو بھی میں تجھے انفارمیشن دے رہا ہوں یہ غیب کی انفارمیشن ہے، کسی کو ابھی تک نہیں پتا، یہ بتا رہے اللہ پاک۔ تو آپ لوگوں نے، ہمارے مفسرین نے جس نے بھی ترجمے کیے، اور وہی ترجمے عالم لوگ پڑھا رہے اپنے مولوی لوگ، تو کیا یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تھوڑی محنت کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہمارے جو مفسرین جو لکھ کے گئے 14 سال پہلے وہی صحیح ہے، وہی سچے تھے، وہ بھائی پچھانتے نہیں ہیں کون تھے کیا تھے، ہاں انہوں نے لکھا جو بھی ان کو لکھا، صحیح لکھا غلط لکھا، کم سے کم اللہ پاک بار بار کہتا ہے عقل یوز کرو، عقل یوز کرو، عقل یوز کرو، تدبر کرو، تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ایک جو انسان تھے وہ لکھ کے چلے گئے، تو آپ کو دو صحیح لکھا غلط لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کہاں سے بتا رہے، بس وہی چلا رہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے بھائی انباء الغیب، قرآن شریف جب نازل ہو رہا تھا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ غیب کا علم تجھے دے رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ اور پھر مریم نے آگے کہا کہ جب فرشتوں نے ان کو بشارت دی تو مریم نے کہا قالت ربی انی یکون ولدا، یعنی میرے کو ولد کیسی ہوگی، مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ تو دیکھو جب فرشتوں نے ان کو بشارت دی نے تو مریم نے کہا ربی میرا۔ اب اس پہ بھی آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا قالت ربی انی یکون ولدا انی یکون غلام۔ اور جب یہ مریم کہہ رہی ہے، جب مریم کو بشارت مل رہی ہے
کیونکہ یحییٰ کو بصارت ملی زکریا علیہ السلام کو بصارت ملی کس کی؟ یحییٰ کی. مریم علیہ السلام کو بصارت ملی کس کی؟ عیسیٰ کی. تو قالت ربی، تو جب فرشتوں کو بصارت دی مریم علیہ السلام کو تو انہوں نے رب کہا یہاں پر. اور جب ولد ہوا ہے یہ کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور وہ غلام آیا ہے، وہ جب وہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یکونو لی غلام، تو یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اب جائیے سورہ مریم میں، دیکھو فَقَالَ إِنِّي يَكُونُ غلام، یہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اب وہ جب یحییٰ ہو گئے، پیدا ہو گئے، فخرج، کیسے پتہ چلا یحییٰ پیدا ہو گئے؟ فخرج اللہ قومی، جب اپنے قوم سے انہوں نے بغاوت کر لی ہے. فخرج اللہ قومی، تو عربی میں بولتے ہیں کسی سے آپ بغاوت کر لو، یا کسی ٹیم میں سے آپ باہر نکل جاؤ، کسی گروپ میں سے آپ باہر نکل جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، تو اس کو بولتے ہیں فخرج اعلی قوم ہی. جب ان کی قوم سے انہوں نے بغاوت کر لی اور جب ہم معراج میں سے نکلے ہیں تو یہاں اللہ پاک کا اسٹینڈ پڑے اوحینا الیہم مطلب عربی میں پیرل ہوتا ہے 3 سے زیادہ. تو اللہ پاک نے کیا، وہ لوگ نکلے کون؟ الیہم مطلب 3 لوگ، یحییٰ، زکریا اور زکریا اور مریم، یہ 3 نکلے. ان کو کہا گا تم ذکر کرو صبح بکرۃ وعشیٰ، صبح میں اور مغرب سے پہلے اور رات میں اللہ کا ذکر کرو. تو اسی امیجیٹلی پھر اللہ پاک میں آگے آیت میں کیا آتا ہے 12 کی، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ وآتیناہ صبیہ. تو اللہ پاک کہتے یحییٰ کو بھی دیکھو، اس لیے کیونکہ یحییٰ السلام پیدا ہو گئے نا، تو ان کو کہتے یہ کتاب اللہ پاک کہہ رہے ہیں یحییٰ کو. اب یہ دائرہ کو ایڈریس ہو رہا ہے، یہ کتاب کو قوت سے پکڑا، قوت میں فزیکلی قوت نہیں، اپنے اندر انٹرنلی قوت سے. وآتیناہ حکم، یا آتیناہ حکم مطلب ان کو لینگویج کو سمجھنے کے، جو قرآن شریف کی لینگویج ہے اس کے اندر سے الفاظ کو صحیح سمجھنے کے، اس کے مطلب سے نکالنے کا ان کو حکمت دی بچپن میں صبیہ. والسلام علیہ یوم ولدت یوم یموت یوم یبعث حیا. اب یہ یحییٰ کہہ رہے ہیں والسلامون، یہ دیکھیں سلامون ہے. اب یہ اس پہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے، سلامون علیہ، اس پہ سلام ہو. سلام کس پہ؟ اس پہ سلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پہ سلام. اور جب عیسیٰ السلام اسٹیٹمنٹ، سیم اسٹیٹمنٹ جب آپ وہاں دیکھنا، آپ غور کرنا، والسلام علیکم، یہ یحییٰ السلام کہہ رہے ہیں. اوکے، ابھی دیکھیں جب یہ انہوں نے زکریا السلام نے آ کے نہیں بولے، رسول آ کے مریم کو بصارت دی کہ تم کو اولاد ہوگی، تو یہ غلام ہو، مطلب یہ یحییٰ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو جب مریم کو ملی بصارت ان کی، تو بصارت وہ کون دے رہا تھا میسج؟ زکریا السلام میسج دے رہے تھے ان کو کہ اللہ پاک نے مجھے میسج کیا. اس لیے وہاں ان کو رسول کہا گیا، کیونکہ رسول وہاں کہا گیا نا کہ رسول آیا ایک بشر کی طرح دکھ رہا ہے، بشر کے جیسا تھا. تو دیکھو کیونکہ وہ بشر کے طرف سے مل رہا ہے نا میسج، تو انہوں نے یہاں قالت ربی نہیں کہا یہاں پر. اور دیکھو جب یہاں فرشتوں سے ملا، فرشتوں سے جب میسج ملا اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا قالت ربی نہیں یکون ولد. اور یہاں پر کیا کہا؟ قالت انی یکون لی غلام، یہاں رب نہیں کہا. تو وہ جو بصارت جو دی تھی نا، یہ والی بصارت جو مریم کو، یہ زکریا نے دی تھی، تو اس لیے رب نے کہا. یہ سب باتیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن ابھی تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں وہ یہ قرآن والا پاکھنڈی کی بات، اس کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ جب اس کو میں نے کہا سمجھانے کا تو بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو بھی صرف یحییٰ کا بتا رہا ہوں. اور صرف وہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ انی عبداللہ آتل الکتاب والحکم وجعلنا نبیہ، تو بولا وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یحییٰ السلام کہہ رہے ہیں. پھر جا مقدہ الی جند النخل، یہ جو آیت ہے نا الی جند النخل، دیکھو یہ عیسیٰ السلام پیدا ہوئے نا، یہ وہاں کا ایڈریس ہے.
یہ جگہ کا نام ہے ایجپٹ کے اندر، مصر میں، جہاں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے نا، ان کی قبریں ہیں، جو ان کی جو فیملی جو سب، تو یہ وہاں کا یہ اس کا ایڈریس ہے کہ جو مریم علیہ السلام بعد میں پریگنٹ تھی، تو جب چلی گئی تھی نا سرگیا، تو یہاں پر جا کے رکی تھی وہ، یہ جگہ پر، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو جب یہ نہیں کہتے کہ یہ کہ مجھے موت آ گئی ہوتی، یہاں جاؤ کنتا میں بول بیٹھ کی ہو گئی ہوتی، کیونکہ ان کو پین ہو رہا تھا نا، اور لوگوں کیا جواب دے گی، تو یہ بات ہو گئی. ابھی دیکھیں، جب وہ یحییٰ کے سامنے وہ یہاں پہ پہنچی، یہاں پہ ان کی قوم کے اندر جنتو نخیل میں، تو فارسط علیہ قولو کیف نکلو من یا اخت ہارون. تو جب انہوں نے جب ان کی قوم نے پوچھا کہ یہ کیا کر کے آئی ہے، کہ تو یہ تیرے ہارون کی بہن یا لوگ کہتے ہارون کی بہن، موسیٰ کی بہن نہیں، ان کے بیچ میں تو بہت ٹائم گیپ تھا. تو مینس بہن مطلب دین میں بہن، یعنی ایک ہی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو بہن کہا گیا. جیسے اللہ پاک نہیں کہتے شعیب کو کہ ان کا بھائی آپ کو شعیب، تو اس طرح کے. تو جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا، یہ فارسلت الہی کس کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے، یہ فارسلت کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کر دیا، الہی کون تھا ساتھ میں، یحییٰ، تو یحییٰ کی طرف اشارہ کر دیا. تو پھر یحییٰ نے جو پوچھ رہے تھے ان کو سڑک کھول دی تھی، کالا انی عبداللہ آتینا الکتاب وجعلنی نبیہ. دیکھیں نبیہ وکانا فی میہا سبیہ. تو یہ جو قرآن والا جو بول رہا ہے پاکھنڈی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، تو بھائی میں نے بولا تو عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں تو مجھے بتا دے کہ اللہ پاک نے ان کو کہا ہے کہ نبی تو نہیں بولو، انہوں نے کہا نا بھائی، انہوں نے کہا تو میں وہی بول رہا ہوں کہ انہوں نے کہا، تو یہ تو عیسیٰ نے کہا، تم سمجھ رہے نا عیسیٰ نے کہا. یہ مریم کے ساتھ تو ابھی یحییٰ ہے، عیسیٰ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا بھی نبی ہے، یحییٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے. کیوں کہ ان کو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہی نہیں نبی ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ یہ دیا، اس طالت میں ملائکہ تھی مریم، جب مریم کو بسات دی فرشتوں نے قلب کی منہ اسمہ مسیح عیسیٰ بن مریم وجیہ فی الدنیا والآخرت من المقربین. یہ کہا گیا وہ کیا ہوگا آخر میں، اللہ سے قریب میں سے ہوگا، اللہ کے قریب والوں میں سے ہوگا. اور کیا ہوگا، یہ وہ آگے نا، تو یہ کنٹینیوٹی یہ آیت کی ہے نہیں، اس کے پہلے والے آیت کی. اور کیا ہوگا، دیکھیے عیسیٰ کیا ہوگا، وہ رسولہ الی بنی اسرائیل ہے نا. تو جب میں نے اس کو کاؤنٹر کیا یہ قرآن والے پاکھنڈی کو کہ بھائی عیسیٰ تو مجھے کون سی آیت سنا رہے ہو، کہ اس کالا عیسیٰ بن مریم، بولے یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں رسول وہاں تو رسول کا نام نبی کچھ کہا نہیں، مجھے کتاب دی. تو بھائی میں پوچھ رہا ہوں رسول کی ہوتا، دیکھو اللہ پاک نے یہاں پہ کہا مریم کو بسات دی، وہ رسول الی بنی اسرائیل. تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی بسات مل رہی ہے، اسمہ عیسیٰ بن مریم. اور یہاں پر بھی ترجمے غلطی ہے، ابن مطلب بیٹا نہیں ہوتا، یہ ابن کا مطلب دوسرے لے گا، وہ بعد میں جب سبجیکٹ بتاؤں گا پھر بتاؤں گا آپ کو. یہ تو یہ اللہ کے قریب والوں میں سے ہوگا، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کے لیے. ذالکا، تو پھر یہ پڑھتے ہیں ذالکا عیسیٰ بن مریم قال. اب یہ آیات کے ساتھ میں کنٹینیوٹی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ذالکا عیسیٰ بن مریم قالوا حق الذی فیہ. اب یہاں عیسیٰ والسلام علیہ، یہ کیا کیا عیسیٰ سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. دیکھو اب یہ کیا بول رہے، سلام مجھ پہ سلام ہو، کیا بول رہے، مجھ پہ سلام ہو. یہ سلام کس کا ایٹریبیوشن ہے، صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھ پہ سلام ہو. تو یہ ہے عیسیٰ السلام یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم کو اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے تھرو جانا پڑے گا، یعنی مجھ پہ سلام کرنا پڑے گا.
یعنی من دون اللہ لے لو. تو یہاں اس پہ تو یہ سارا کی پکڑ ہوئی. تبھی تو اللہ پاک نے ان کو سورہ مائدہ میں کویشچن پوچھا کہ تو نے اور تیری ماں، تو نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو معبود مانو. اتنے سارے نبی رسول میں سے اللہ پاک نے صرف انہی کو کیوں کویشچن کیا؟ تو یہ سب پوائنٹ آپ کو غور کرنا ہے. یہ دیکھو یا کیا بولے یہاں پر، یا کہ یا کیا بولے، والسلام علیہ، سلامون. اپنے بھی کسی کو سلام کرو، سلام علیکم نہیں بولنا، سلام علیکم بولنا ہے. سلام علیکم. جب اپنے جنت میں جائیں گے تو فرشتے کیا بول کے سلام بولیں گے، سلام یتبتم. تو یعنی کیا، سلام علیہ، اللہ پہ سلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں یہاں پر، والسلام علیہ، مجھ پہ سلام ہو. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو دیکھ لیجیے یہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن اسپیچ میں. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے ہی نہیں. تو یہ پاکھنڈی کو سمجھ میں نہیں آیا تھے، کیونکہ اتنا غور سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، نہیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کبھی بھی. تو لاسٹ میں بھی پھر یہ بہت یہ آیت کو بار بار پڑھ کے سنا رہا تھا لوگوں کو. اس کا اللہ یا عیسیٰ بن عیسیٰ، اس کا اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کیا عیسیٰ، اس کا اللہ یا عیسیٰ انی متوفق کا اور افواہ کا الیہ ومطہرہ کا من الذین کفروا وجعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الیہ مرجعکم فحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. تو یہ لوگ بار بار ہر اس کی ہسٹری میں یہ آیت پڑھ کے بتاتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ السلام کو اللہ پاک نے کیا ہے کہ تو کو اٹھا لوں گا اور جو تجھے پاک کر دوں گا. اور جو لوگ کفر کر رہے، جس نے کفر کر رہے، جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے اوپر، جو لوگ تجھے فالو کر رہے ہیں ان کو اٹھا لوں گا قیامت تک. کافروں کو، جو لوگ تجھے فالو کر رہے ہیں وہ قیامت تک ان کو کافروں سے اوپر رکھوں گا. تو بھائی میں نے اس کو لاسٹ میں پوچھا کہ بھائی یہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ بن مریم نہیں ہے؟ بولے ہاں عیسیٰ لکھا نا قرآن شریف میں. تو میں نے بولا یہ کون ہے پھر عیسیٰ، بتاؤ. تو بولے مجھے کیا پتا، اندر قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا. تو اتنا پلٹ جاتا ہے. تو اس کا انٹینشن کیا ہے، معلوم ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ آپ عیسیٰ اسلام جو ہے نا وہی محمد ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مان رہے ہو، آپ عیسیٰ کو مانو. آپ سمجھ رہے اس کا انٹینشن کیا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو جب اس کو میں نے پکڑا یہاں پہ، بھائی میں نے کہا یہ عیسیٰ نہیں ہے. تو بولے میرے کو کون ہے، تو میں بتاؤ آپ کون ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے میں کیوں مجھے بولا آپ بتاؤ. میں کیوں بتاؤ بھائی، تجھے کیوں سکھاؤں پڑھنے. تو بولتا ہے بہت طالب علم ہوں قرآن کا، میں نے قرآن صاحب کھنگالا. تو بتاؤ. میں نے کہا آپ جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی نہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا. تو اس پہ غور کرنا آپ کو عیسیٰ کون ہے. ابھی دیکھیے کالا ربی انی یکون علیہ، دیکھیے غلام ہوئی. جب زکریا السلام کی بات آئی، جب ان کو میسج دیا ان کو مریم کو، تو یہاں مریم اللہ کی طرف سے، سوری اس کا زکریا السلام اللہ کو، زکریا السلام کو جب برسات ملی فرشتوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا ربی. اب جب مریم کو برسات ملی زکریا علیہ السلام کی طرف سے، تو دیکھو یہاں انہوں نے رب بھی یوز نہیں کیا، یا رب نہیں ہے، دیکھا یہ گیپ، یا رب بھی نہیں کہا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف زکریا برسات ملی تو پھر انہوں نے کہا رب بھی، سوری ان کی اپنے یا کی. اور جب عیسیٰ کی مریم کو برسات ملی فرشتوں کے حساب سے، تو دیکھو مریم نے کیا کہا، قالت ربی. تو یہ عیسیٰ اولاد آیا تو عیسیٰ السلام کے بارے میں. تو یہ جہاں رب کیا ہے زکریا السلام نے رب یہ یا کی بصارت ہے، کیونکہ
याह्या की बरसात ज़करिया अलैहिस्सलाम को मिली, और ईसा अलैहिस्सलाम को बरसात मिली, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम की बरसात मिली मरियम को मिली, तो उन्होंने भी रब कहा। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको मैसेज दिया, कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो क्या कहा यहाँ पर, इसलिए इन्होंने रब नहीं कहा। तो ये बारीकियां आपको समझोगे तो आपको समझ में आएगी बात। इसलिए अल्लाह पाक बार बार कहता है कि बार बार पढ़ो, तदब्बर करो, तदब्बर करो, तदब्बर करो। अब ये पाखंडी झूठे, ये जो जिसका तो अकीदा ही नहीं है, तो उनको तो क्या समझ में आने, अल्लाह पाक उनको हिदायत ही देगा ना, समझाएगा उनको। ये अल्लाह की तरफ से सब समझ में आती चीज़ है। आपका ईमान पक्का होगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए भाई, आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया कि भाई रसूल बनी इसराइल ईसा रसूल है, तो नबी है ही नहीं, नबी का कहा नहीं है। हाँ, और वो किताब कर रहा था ना, किताब दी दो इसकी पहले वाली स्ट्रीम में, कि देखो वो क्या कह रहा था ये पाखंडी, कि मूसा को खाली ईसा को ही किताब दी है और किसी को किताब नहीं दी। अभी से बताऊं मैं आपको। सूर्य नाम की 83। हाँ, थोड़ा जल्दी करूँगा मैं, को फिर वो लंबा हो जाएगा। वतिलका हुज्जतुना आतिना इब्राहीम अला कौमी नरफ़अु दरजातिम मन यशाअ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। सॉरी, वो नहीं किया। अभी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा सूरह नाम में, तिलका हुज्जतुना आतिना इब्राहीम अला कौमी नरफ़अु दरजातिम मन यशाअ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। वहब्ना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लुन हदैना नूह हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़ी मुहसिनीन व ज़करिया व याह्या व ईसा व इल्यास व कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुस व लूता कुल्लुन फ़द्दलना अलल आलमीन। ये 18 हो गए, 18 सब गिनोगे तो आप 18 नबी के नाम है। ये एक ही जगह पे कुरान से वैसे 7 में नबियों के नाम है। ये आयत वमिन आबाहुम ज़ुर्रियतहुम, उनके उनके आबाहुम को, उनके ज़ुर्रियत को, उनके भाइयों को, अस्तबैनाहुम, अस्तबैना का मतलब होता है कि उनकी दुआएं कबूल हुई, वो हदैनाहुम, उनकी हिदायत दी, इला सिरातल मुस्तकीम, ज़ालिका ज़ालिका हुदल्लाहु यहदी मन यशा। अल्लाह पाक इसी तरह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है अपने बंदों में से। अगर तुम लोगों ने उस पर शिर्क किया, अगर नहीं आई ये बात को, आपने नहीं मानी हो, गलत किया, तो क्या होगा, आपके हब्बत व अमलकुम, और तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। अब देखो यहाँ आ गया था, उलाइकल लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। ये देखो जितने ऊपर 18 नाम है, अल्लाह पाक कह रहा है उन सबको मैंने किताब दी, वो हुक्म दिया और नबूवत दी। तो ये भाई ये पाखंडी जोर जोर से बयान करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। भाई तो ये सबका क्या, ये किताब दी, इसका मतलब सबको किताब सिर्फ रसूल को मिली है ना, में से तो रसूल को मिले हैं। तो ये सब नबी, तो अल्लाह पाक ने वही किताब में से सबको इल्म अता किया। कौन सी किताब, तौरात में से। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी, जो किताब तौरात, उसी का इल्म ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम भी वही पढ़ा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद ये ज़करिया, या ज़करिया, उसके बाद ये मरियम, ईसा, याह्या, ये लोग सब यही तौरात में से इल्म दे रहे थे। ईसा को तो किताब ही नहीं दी भाई,
بولے اس کو پوچھو، اس لیے پوچھا ہے کہ عیسیٰ کو کون سی کتاب دی، کیونکہ کتاب اللہ پاک نے دو ہی کتاب آئی، بس دو ہی کتاب، تورات اور قرآن، موسیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دونوں رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور دونوں کا مشن ایک ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی ان کو تورا پلانے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو تورا پہ سے قرآن پلانے کے تھے. یہ دونوں کا مشن یہ تھا، اس لیے دونوں ایک ہی ٹائم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اس لیے بھائی آپ لوگوں کو قرآن شریف بہت غور سے پڑھنا ہے، عربی سے سمجھنا ہے. ترجمے سے پڑھو گے تو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، آپ کو غلط ہی سمجھ آئے گا. یہ پاکھنڈی جیسا حال ہوگا، یہ اس قرآن والے جیسا. تو دیکھیے یہاں پر سب کو کتاب میں سے علم دیا. آتے نہ ہوں گا مطلب آتے نہ ہوں گا مطلب میں نے الاؤ کیا یہ کتاب میں سے علم لینے کا ان کو. تو یہاں پر آگے اللہ کا فین یکفر، اگر تم نے اس پہ کفر کیا ان میں سے ہاؤلائے من دیا والا سے، تو اللہ پاک کہتے ہیں فقط وکلنا بها قوم لیسوا بکافرین، تو میں دوسری قوم کی وکالت کروں گا. یعنی تو اگر تم نے اس میں کفر کیا اوپر جو بتایا اور یہ سب چیز میں، تو اللہ کہتے ہیں میں دوسری قوم کی وکالت کروں گا. یہ ہے. تو چلیے آج کے اتنا ہی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. دعا بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق